بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ آج 28ویں تراویح تھی اور 29واں اور 30واں پارہ پڑھا گیا۔ 29 کا پورا پارہ پڑھا گیا۔ سورہ ملک ہے، اس کے آغاز میں اللہ کی ذات بڑی برکت والی، ساری بادشاہت اس کے اختیار میں ہے، پوری قدرت والی ذات۔ اس ذات نے زندگی اور موت پیدا فرمائی ہے۔ وہ ذات دیکھنا چاہتی ہے اچھا عمل کون لے کے آتا ہے، اچھا عمل کون لے کے آتا ہے۔ اللہ کے یہاں کوالٹی ہے، کثرت نہیں ہے، کوالٹی، معیار اچھا۔ اور عمل کی کوالٹی بنتی ہے جب اس کے اندر اخلاص ہو اور اپنے نبی کا طریقہ موجود ہو۔ جتنی وہ چیز شریعت کے مطابق سنت میں ڈھلی ہوگی اور جس قدر اخلاص اور خلوص زیادہ ہوگا، اس عمل کا وزن بڑھ جائے گا اور اس عمل کا معیار بڑھ جائے گا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے دنیا آخرت کے لحاظ سے۔ اس پوری کائنات میں قادر مطلق وہی ہے۔ آسمان کا منظر دیکھو، بار بار دیکھو، کہیں پھٹن اس چھت پہ بھی نظر آ رہی ہے؟ کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اسی کی ذات ہے، اسی کی قدرت ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ بدعملی کرنے والے کیسے اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو چکے ہیں، کیسے بے خوف۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ بدعمالیوں پہ سزا دیں گے۔ کفار کہا کرتے تھے وعدہ کب پورا ہوگا، اگر ہم نافرمانے تو سزا کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا اللہ کے پاس وہ وقت ہے۔ پھر اسی کی قدرت فرمائی کہ پانی جو زندگی کی ابتدا اور بقا کا سامان ہے، اور وہی پانی اللہ زمین کے اندر جذب کر دے تو کون ہے اس پانی کو لے کے آنے؟ ہر چیز کا وجود اور بقا پانی سے ہے، اور وہ ذات اس پانی کو زمین کے اندر گم کر دے، کون لے کے آئے گا؟ ایک نادان، گستاخ، بے ادب کہنے لگا میں کنواں کھودوں گا، پانی نکال لوں گا۔ اللہ رب العزت نے فوراً تھپڑ مارا اور اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی، اس کی آنکھوں کا پانی ختم کر دیا۔ اور اللہ نے یہ بتا دیا پہلے اپنے آنکھوں کا پانی تو واپس لوٹا کے دکھا۔ آنکھوں کا پانی گم کر دے، جسم کا پانی گم کر دے، کون لاگ سکتا؟ بس اوقات بے ادبی اور گستاخی کی سزا جلدی بھی ملتی ہے، جلدی بھی تھپڑ لگتا ہے۔ سورہ قلم ہے، علم اور قلم اسباب علم کی ہمارے دین اور ہماری شریعت میں بڑی قدر ہے۔ اسی کی قسم ہے کفار آپ کی گستاخی کیا کرتے تھے کہ آپ اخلاق سے عاری ہے، آپ سے رشتے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا آپ تو عظیم اخلاق پر، آپ کے خلق تو بہت اعلیٰ ہے۔ اور ہمیشہ اس قسم کی باتیں کرنے والے کمینے لوگ ہوتے ہیں، جن کی نسلیں بھی مشکوک ہوتی ہیں، جن کی نسلیں بھی مشکل ہوتی ہیں، گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، غیبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور مال و دولت کی کثرت نے ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، تکبر میں مبتلا کر رکھا۔ پھر ایک باغ کا تذکرہ فرمایا۔ ایک کاشتکار باپ کا، ایک کاشتکار کھیت پہ کام کرنے والا ایک کاشتکار بڑا سخی ہے خرچ کرنے، لیکن اولاد بڑی بخیل، اولاد بڑی بخیل۔ باپ بڑا سخی دل تھا، اولاد بخیل آئی اور سمجھا کہ باپ تو ایسی خرچ کر دیا کرتا تھا سارا مال، ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ اس خیال سے اور غرض جذبے کے ساتھ رات گزار رہے تھے، اللہ کی طرف سے آفت آئی، سارا باغ کا ملیے میٹ ہو گیا، نشان ہی مٹ گیا، نشان ہی مٹ گیا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ کوئی بھی اللہ کے ہاں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں، مال میں بخل کرے گا تو انجام اچھا نہیں ہوتا، انجام اچھا نہیں لگتا، کسی کی نہیں گئی مصیبت میں لگ ہی جاتا ہے، لگ ہی جاتا۔ سخی بنو، سخی، سخاوت سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا بھی ہے اور اس کام مال سے تعمیری کام بھی ہوتا۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے، مخلوق سے بھی دور ہوتا ہے۔ اور سخی آدمی اللہ کا بھی پیارا، مخلوق کا بھی پیارا، جنت کے بھی قریب۔ مسلمانوں کا قومی مزاج تھا سخاوت، سخاوت قومی مزاج مسلمانوں کا سخاوت۔
پھر حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں اب مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ رب العزت نے نجات دیتے ہیں، فرمایا میرا نیک بندہ ہے، آزمائش میں آ گیا۔ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے، پھر سورہ حاقہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے۔ دو طبقوں کی تقسیم ہوگی، نیکی اور بدی والے۔ بدی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، بڑے خوش، بڑے خوش، اور کہیں گے آؤ ہمارا رزلٹ دیکھو، ہمیں تو اس رزلٹ کا یقین تھا، ہمیں یقین۔ اور بد اعمالی کرنے والے، ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ، انتہائی شرمندہ، رسوا، نہ مال کام آیا نہ آج اولاد کام آئی، زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، کوئی ساتھ لینے والا نہیں ہو۔ اور غسلین اور ایسے گناہ گاروں کا وہ کھانا، زقوم کا کھانا، تو اس کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ معارج ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، پھر آخرت کی زندگی ایک دن 50,000 سال۔ اس دن مجرم کہے گا اے اللہ میری جان چھوٹ جا، میری اولاد کو میرے بدلے میں جہنم میں ڈال، میرے گھر والوں کو ڈال دے، میری بیوی کو ڈال دے، میرے بچوں کو ڈال دے۔ تو لیکن وہاں تو جو مجرم ہوگا سزا اسی کو ملے گی، وہاں تو مجرم ہی کو سزا ملے گی، ظالم ہی کو ملے گی، بدکار ہی کو ملے گی، کوئی دوسرا نہیں پکڑا جائے گا۔ لیکن جن رشتوں کے خاطر اس دنیا میں آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس دن انہی کو پیش کر دے گا، سارے رشتے فشتے ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ ہاں نیک لوگ، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، نمازوں پہ استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، امانتوں کا خیال کرنے والے، سچی گواہی دینے والے، نمازوں کو اپنے اوقات کے ساتھ خیال رکھنے والے، یہ ہے ان کی وہاں بھی عزت ہوگی، شرافت کا ان کی وہاں بھی شرفاء میں ہوگے، اکرام ہوگا، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہی جاتے ہیں اور صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن قوم اور بھٹکتی ہے اور بھٹکتی اور دور ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو نصیحت کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگو، رحمت کی بارشیں آئیں گی، اللہ نرینہ اولاد دے گا، تمہاری معاشی حالت اچھی ہو جائے گی، توبہ کرنے کی یہ ساری برکات قرآن میں موجود ہے، رحمت کی بارشیں ہوتی ہے، کھیت زراعت شاندار ہونے لگتی ہے، معاشی حالت اچھی ہونے لگتی ہے، اللہ نرینہ اولاد دیتے۔ یہ استغفار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہت کوئی وظیفہ بتائیں، اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص آیا، کہا یا حسن بصری صاحب بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائیں، کہا استغفار کرو۔ کوئی ایک شخص آیا، کہا معاشی طور پہ بڑی پریشانی ہے، کہا استغفار کرو۔ پاس بیٹھنے والے نے کہا بیماریاں مختلف ہیں، حاجات مختلف تھی، نسخہ ایک ہی دیا، فرمایا اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا یہ استغفار میں یہ تاثیر موجود ہے، بشرطیکہ کہ وہ قوم ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، یہ ساری برکتیں ہیں موجود، اس عمل میں یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اس میں موجود ہے۔ اور کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں سچی توبہ کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 انعام ملے، 3 انعام ملے۔ تنگی سے اللہ رب العزت راستہ نکال دے گا، غم ہم دل کا ختم ہو جائے گا، روزی اور معاش وہاں سے ہوگا اس کے وہاں و گمان کے اندر بھی نہیں ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے استغفار کی تاثیر بتائی۔ اللہ ہمیں اپنی نبی کی بات پہ صحیح اعتماد نصیب فرما دے۔ دنیا کے طبیب نسخے دیں کتنے اہتمام سے استعمال کرتے ہیں، اور کائنات کے سب سے بڑے انسان نسخے دیں تو مسلمانوں کے یہاں اس کا اہتمام نہیں رہتا، اور روتے بھی ہیں، چیختے چلاتے بھی ہیں، اللہ ٹھیک نہیں، نہ نجی حالات ٹھیک ہیں نہ قومی حالات ٹھیک ہیں، لیکن وہ نسخہ جو طبیب اعظم دے کے گئے اس کی قدر بھی کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے بد دعا کی، اللہ اس قوم سے زمین کو پاک کرتے، ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ آئی، غرق ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچ رہا۔ سورہ جن کا تذکرہ ہے، اللہ کے فرشتے، اللہ کے یہ مخلوق ہے، اللہ کے نبی کا قرآن سنتے ہیں ایمان لے کے آتے ہیں۔ مسلم انسانوں کے لیے عبرت تھی کہ مخلوق جن جیسی تو ایمان لے آئی، تم ایمان نہیں لاتے، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کے گھر کی بڑائی کا تذکرہ۔ اللہ کا گھر اس لیے ہوتا ہے مساجد جس میں صرف اللہ کے تذکرے ہوں، اور اللہ کے غیر کے تذکرے مسجدوں میں، یہ مسجد کی بڑی بے ادبی ہے، بڑی بے ادبی۔ آپ بتا دیجئے نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے ذات، میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں،
پھر اللہ نے اپنے حبیب کو بہت پیارے انداز سے پکارا، اے کملی والے اٹھ، رات کی تنہائی میں میری بندگی کا تہجد پڑھ، اے کملی والے، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ۔ پہلے یہ تہجد فرض تھا اس امت پر، آسانی فرما دی، فرمایا فرض تو نہیں ہے لیکن جو میرے پیارے ہوتے اور رات کو اٹھا کرتے، جو میرے مقرب ہوتے، میرے خواص اور خاص ہوتے، انہیں تہجد کی سعادت اور نواز نصیب ہوتی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ سحری کا وقت ہوتا ہے، اٹھنا ہی ہوتا ہے بھائی، پڑھ لیا کریں اور اللہ سے مانگ لیا کریں، اللہ زندگی بھر کا معمول نصیب فرما دے۔ تہجد کی نماز جہاں اللہ کے مقرب بندوں کی نماز ہے، وہاں اللہ کے نبی نے اس کی تاثیر بتائی ہے، اس کو بٹھا دو بھائی۔ وہاں یہ تاثیر بھی بتائیے کہ اس سے جسم کی صحت بھی ہے، اس میں جسم کی صحت بھی ہے۔ طبیب کہہ دے صبح صبح واکنگ کر لو، صحت مل جائے گی، تو 30 سال سے سورج نکلتے نہیں دیکھا، واکنگ کرنا شروع کر دے گا سویرے سویرے۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تہجد میں صحت ہے، تہجد بھی روحانی بھی صحت ہے، جسمانی بھی صحت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر سورہ مدثر کا تذکرہ ہے، اب اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ ولید بن مغیرہ جیسا زمیندار، بڑی دولت، بڑا پیسہ، روزانہ ہر سالانہ کروڑوں روپے کی آمدنی اس کی ہوا کرتی، لیکن اس کی دولت نے اسے اور سرکش بنا دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جنت جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ، وہ کیا کن بری عادتوں میں مبتلا تھے کہ جہنم میں گئے، فرمایا ان کی ایک بری عادت تو یہ تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جہنم میں جانے والوں کی عادات کا تذکرہ فرمایا، ان کی ایک عادت تو یہ تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ما سلککم فی سقر، کیوں پڑھے ہو جہنم میں؟ کہتے ہیں لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے۔ بڑی ہمت ہے مسلمانوں کی، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور پھر ان کی اولادیں اور بچیاں نماز نہیں پڑھتی اور فکر بھی نہیں ہوتی، دنیا کی آگ کی طرف جائیں تو بے چین ہو جاتی ہیں، جہنم کی آگ کی طرف میری نسل دوڑ رہی ہے، کسی کے ماتھے پہ بل نہیں آتا، کام پہ جو نہیں رنگ۔ ما سلککم فی سقر، کیوں پڑھے جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں کوئی بے نمازی ہو، اللہ نہ کرے۔ نماز تو اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے بھائی، اس کے بعد اسلام ہے ہی کوئی نہیں اس کے بغیر۔ یہ تو جسم میں جیسے سر ہوتا ہے ایسے ہی نماز اسلام میں سر کی مانند ہے، بغیر سر کی زندگی کوئی نہیں، بغیر سر کے میرا نبی فرمایا کرتے تھے اسلام کوئی نہیں، بغیر نماز کے اسلام کوئی نہیں۔ ما سلککم فی، جہنمیوں میں جانے کی وجوہات قرآن بتاتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، ضرورت مندوں کی ضرورت نہیں پوری کرتے، بے دینوں کے ساتھ مل کر اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور انہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی کوئی نہیں۔ مسلمان انکار تو نہیں کرتا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن یقین اسے بھی کوئی نہیں۔ یقین اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ زندگی آج ہمیں عمل پہ نہیں کھڑا کرتی، آج وہ زندگی ہمیں عمل پہ نہیں کھڑا کرتی، یقین نہیں ہے نا، وہ زندگی یقین پہ، یہ زندگی عمل پہ کھڑا کرتی ہے، روز دفتر جاتا ہے، روز فیکٹری جاتا ہے، روز دکان جاتا ہے، روز مزدوری کرتا ہے، یہ زندگی مجھے عمل پہ کھڑا کرتی ہے، وہ زندگی مجھے عمل پہ کھڑا نہیں کرتی، یقین کمزور۔ فرمایا آخرت کی زندگی میں یقین نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ قیامت کا تذکرہ، قیامت ہے یہ موضوع، یہی ہے قیامت، قیامت مرنا ہے۔ فرمایا قدرت دیکھتے نا، انسان کی شناخت اتنی دنیا ترقی کر گئی، لیکن سب سے مؤثر شناخت کا راستہ کیا ہے؟ انسان کی انگلیوں کے پورے، ہر وہ انسان ہے، کسی کا پورا دوسرے سے نہیں ملتا، اللہ۔ اور یہ ہے کتنا بڑا رقبہ، ہے کتنا بڑا حصہ، اس چھوٹے سے حصے میں اللہ نے کتنی لکیریں ڈالی ہیں کہ خربوں انسانوں کی لکیریں آپس میں نہیں ملتی، سبحان اللہ۔ اور وہ اللہ ہے جہاں انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، وہ انگلیوں کے پورے بھی پیدا کرے گا، اس کی قدرت کا کیا گیا۔ لیکن تم ہو دنیا کی چاہت تمہیں زیادہ، تمہاری نظر میں زیادہ اہم ہے، آخرت کو تم فراموش کرتے ہو، اس کی مذمت فرمائی۔ انسان پہ ایک دور ایسا بھی آیا اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، راستے دکھا دیے بھائی، شکر گزار بننا ہے، نافرمان بننا، ہدایت پہ چلنا ہے، گمراہی پہ چلنا، اختیار ہے، لیکن دونوں کی سزا اور انعام کا ایک اعلان بھی فرما دیا۔ اگر نیکی پہ چلو گے جنت ہے، مسیریوں پہ بیٹھے ہوگے، جنت کا تمہارا مسکن ہوگا، تمہاری حسن و جمال، تمہیں اللہ رب العزت حسن جمال سے نوازیں گے، اور سب سے بڑی بات وہ اللہ تمہیں خود پلائیں گے،
اثر کے بعد بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے تو آپ ملازم سے کہتے ہیں شربت پلا دو، کوئی اور اہم مہمان ہوتا ہے تو آپ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے تم پلا دو، اور کوئی اور بڑا مہمان ہوتا ہے عظیم، بڑا عظیم، جس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، آپ خود کھڑے ہو کے اسے پلا رہے ہوتے. سبحان اللہ. بعض خوش نصیب جنتی بھی ایسے ہوں گے اللہ انہیں خود پلا رہا ہو. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ایسی شان، ایسی محبت، ایسی اللہ رب العزت اکرام. سبحان اللہ. یہ جنت میں سب کچھ ہو، اس کا تذکرہ فرمایا. سورہ مرسلات کا تذکرہ ہے، کئی سارے قسمیں کھائیں، فرمایا فیصلے کا دن آنے والا ہے، جھوٹے عقیدہ، جھوٹا عمل، جھوٹی زبان، بڑی بربادی ہے، بڑی بربادی. اس کی کئی مرتبہ مذمت فرمائی. پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، نیکی کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں ہی نوازا کرتے ہیں. پھر سورہ نبا ہے، قیامت آئے گی، وہ بڑی خبر ہے، قیامت کی خبر بڑی خبر ہے. اور اس سے اللہ کی قدرت دیکھو نا، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، آسمان سے بارش کا برسنا، کھیتوں کا اگنا، اور زمین کے اندر سے سارا نظام کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتا ہے. پھر پرہیزگاروں کے لوگوں کے لیے کامیابی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور وہاں کوئی تکلیف کی بات، بےہودہ بات جنتی نہیں سنے گا. وہاں سفارش کون کرے گا؟ جسے اللہ اجازت دے. نبی سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے. یہ اللہ کے مقرب ترین لوگ ہوں گے، وہ جنہیں اللہ سفارش کی اجازت دیں گے. انبیاء کریں گے، علماء اولیاء کریں گے، علماء کریں گے، حفاظ کریں گے، شہداء کریں گے. یہ اللہ کے مخصوص لوگ ہوں گے جنہیں سفارش کی اجازت ہوگی، اور جنہیں اجازت نہیں ہوگی وہ کوئی سفارش نہیں کر سکتے. سورہ نازعات کا تذکرہ ہے اللہ کی بڑائی کو عدد. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور ان کے مقابل پہ آنے والا سب سے روئے زمین کا بڑا دشمن فرعون. کہتا تھا میں رب ہوں، رب ربوبیت کا دعویٰ کیا کر، انا ربکم الاعلی. اللہ نے پکڑ فرمایا ایسی پکڑ گئی کہ عبرت کا نشان بنا. بڑی خبر آنے والی ہے، اس دن انسان کو ہوش آئے گا، لیکن وقت نکل چکا. آج تو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور خواہشات کی زندگی سے دستبردار ہو کر مولا کی زندگی اختیار کرنے لگا. جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ایک نفس پرستی کی زندگی ہے اور ایک خدا پرستی کی زندگی ہے. خوف خدا اندر آ جائے تو نفس پرستی سے آدمی دستبردار ہوتا ہے اور خدا پرستی کی زندگی پہ آ جاتا ہے. اور جب آدمی آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے، خدا پرستی کو چھوڑ دیتا ہے، نفس پرستی کی زندگی اختیار کرتا ہے. اور یہ سب سے بڑا فتنہ آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. جو من میں آیا وہ کرنا، جو من میں آیا وہ کرنا. پھر سورہ عبس کا تذکرہ ہے. قریش کے سردار، ان کی چاہت تھی آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں اور صرف ہم سے بات کریں. آپ کی مجلس میں اور کوئی غریب فقیر کوئی نہ ہو، بس ہم سے بات کریں. بس ہماری عزت کا تعلق ہے، ہماری شان ایسی ہے کہ آپ اکیلے میں ہمیں وقت دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے. اتنے میں ایک مخلص صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم وہ آئے اور کوئی سوال کرنے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خیال سے کہ یہ آج ہاتھ آئے ہیں، ان سے بات کر لی جائے، یہ تو اپنے ہی ہے، پھر بھی پوچھ لے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا نہ، یہ طالب ہے، یہ سچا طالب ہے. اور یہ لوگ ہیں ان کے اندر طلب نہیں ہے. طلب طالب کا پہلا حق ہے. جس کے اندر طلب موجود ہے اسے آپ پہلے وقت دیں، اس کو آپ زیادہ اہمیت دیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر آخرت کا تذکرہ، جہاں ہر آدمی دوسرے سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، سب ایک دوسرے سے ہر ایک اپنے شغل میں، اپنے کام میں ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہو. کچھ چہرے جن کے چہروں پہ خوبصورتی چمک رہی ہو، حسن چمک رہا ہو، چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے. کچھ لوگ جن کے چہروں پہ سیاہی ہوگی، جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، یہ منظر وہاں ہوگا. پھر سورہ تکویر کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے سارا نظام درم برم ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، جنگل کے درندے شہروں کی طرف دوڑ پڑیں گے. اور وہ دن قائم ہوگا، وہ بڑا سخت دن ہے، بڑا سخت دن ہے. اور وہاں مردہ کی ہوئی لڑکی وہ بھی پوچھے گی مجھے زندہ درگور کیوں کیا گیا تھا، مجھے زندہ کیوں مار دیا گیا تھا. اس زمانے میں تو بچیاں پیدا ہوتی تھیں پھر انہیں قتل کرتے تھے، اور آج 4 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد بچوں کو ضائع کر دیتے، اس لیے کہ بچہ ایک ہی اچھا، یا بچہ 2 ہی اچھے، یا بچیاں کی ہو بس بچے ہوں. ہاں، جب پتہ چلتا ہے 4 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد سے قتل کر دیتے ہیں.
یہ قاتل ہے، جو کہتا ہے وہ بھی قاتل ہے، جو کرتا ہے وہ بھی قاتل ہے، جو سہولت کار ہے وہ بھی قاتل، روح پڑ جاتی، روح پڑ جاتی کل قیامت میں۔ آج تو شاید کوئی ہاتھ نہ ڈالے، لیکن کل قیامت میں تو یہ مظلوم اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، برجا کرے گا۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے اور انسان کو تلقین فرمائے، انسان تو اپنے رب سے کیوں غافل ہے؟ دیکھتا نہیں اپنی تخلیق، اپنا جسم کیسے اللہ نے تیری ذات کے اندر کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہے اور کیسا حسین بنایا ہے، ایسا جیسے تو چاہے کہ ایسا مجھے بنا دے۔ ارے آنکھیں کہیں اور ہوتی، ناک کہیں اور ہوتا، منہ کہیں اور ہوتا، سبحان اللہ، لقمہ اٹھاتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے، سونگ بھی لیتا ہے، کھا بھی لیتا ہے۔ ایسی خوبصورت تصویر بنائی ہے، پھر اس رب کریم سے کس چیز نے تجھے غافل کر رکھا؟ وہ دن آنے والا ہے، دن بڑا سخت ہے، اور وہاں بادشاہت فیصلہ صرف ایک اللہ کا ہے اور کوئی نہیں ہو۔ اللہ رب العزت اپنی عظمت، محبت اور آخرت کی سچی فکر نصیب فرمائے۔